السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نورانی قاعدے کے بعد ہم قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم اس چھوٹی سی میم کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہیں یہ حرف کے اوپر آ جاتی ہے اور کہیں حرف کے نیچے، کہیں یہ آیات سے پہلے آ جاتی ہے، کہیں یہ حرف کے درمیان میں، جیسا کہ آیات ختم ہو رہی ہے اور یہ آیات سے پہلے آ گئی ہے۔ اور یہاں پر ہم وقف کس طرح کریں گے، تا کو پڑھیں گے یا دو زیر کو یا اس میم کو یا ہا کو، کس طرح پڑھیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آیات مبارکہ کس پارے سے لی گئی ہے اور یہ کون سی آیات ہے۔ یہ آیات مبارکہ سورۃ العبس آیات نمبر 14 اور 16۔ یہ جتنی بھی آج ہم اگزامپل دیکھیں گے یہ اما یتساءلون پارہ 30ویں پارے میں دیکھیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو چھوٹی سی میم ہے یہ 30ویں پارے میں کل 13 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، تو اس کی میں جو ڈیٹیل ہے وہ ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا کہ کس صورت میں یہ کتنی مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم اس کا قاعدہ سیکھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی میم کا جو قاعدہ ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے 4 جو قاعدے ہیں نا، ان میں سے یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا۔ کس چیز کو بدلنا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم اس کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ کس طرح؟ اس ایگزامپل کو دیکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر وقف کس طرح کرنا ہے اور اس میم کو کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ کرام بررہ، تنوین آ گئی، اس کے بعد با آ گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ تنوین کی جو آواز ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ نون کی آواز سے ملتی ہے، جیسا کہ من من، یہاں پر یہ میم نہ ہوگی تو ہم اس میم کو کس طرح پڑھیں گے؟ کرامن کرام بررہ، اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ قاعدہ استعمال ہو رہا ہے، تجوید کا ایک رول استعمال ہو رہا ہے کہ جب بھی تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ میم کی آواز کو، تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، جیسا کہ اس کی آواز جو ہے میم کی وہ ہوگی کرامن، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہ قاعدہ استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ کرامم 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 بررہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم جب یہ حرف کے اوپر میم آتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے، جیسا کہ نون ساکن، تنوین کی اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نون ساکن کی اگزامپل دیکھیں گے۔ مرفوعات مطہرہ، وقف کریں گے تو ہم اوپر والے تا کو بھی ڈراپ کر دیں گے، نیچے دو زیر کو بھی ڈراپ کر دیں گے، اس میم کو بھی ڈراپ کر دیں گے، ان تینوں کو ہم ڈراپ کر دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مرفوعات مطہرہ، میم مشدد ہے، یہاں پر ہم گنہ کریں گے، مطہرہ، ان تینوں کو ڈراپ کر دیں گے۔ آگے آیات آ رہی ہے، ہم وقف کریں گے، ہمارے پاس یہاں آپشن ہے، ہم وقف کریں گے تو مطہرہ اس میم کو اس وقت نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ہم سٹاپ نہیں کریں گے، رکیں گے نہیں، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ مطہرات بِأَیْدِی، مطہرات بِأَیْدِی۔ کیوں؟ تنوین کے بعد آگے با آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیں گے، جیسا کہ اس کو ہم اب ہم اس ہا کو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں گول تا، اس کو ہم تا پڑھتے ہیں۔ تم بِأَیْدِی مرفوعات مطہرہ۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو یہ میم حرف کے اوپر آ گیا۔ پہلے دو ایگزامپل ہم نے دیکھی، یہ حرف کے نیچے تھی، اب دیکھیں یہ حرف کے اوپر ہے اور یہاں پر نون ساکن استعمال ہو رہی ہے۔ وہاں پر ہم نے تنوین کی ایگزامپل دیکھی، یہاں پر ہم نون ساکن کی دیکھیں گے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیں، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے، یہ چھوٹا سا کام ہے بس۔ یہ قاعدہ بہت آسان ہے، باقی جو 3 قاعدے ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کی پلے لسٹ بنا دی ہے، اس کو ضرور دیکھے گا، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یم نون کی آواز کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم میم کو پڑھیں گے، یم کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے۔